انڈین میڈیا میں ایک خبر بہت زور و شور سے چلائی گئی کہ پاکستان میں پنجاب کی سرکار نے لاہور کے پرانے علاقوں، سڑکوں اور چوکوں کے نام وہ نام ریسٹور کر دیے ہیں جو کہ ہندو، سکھ اور کلونیل دور میں رائج تھے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ میڈیا میں ہی زیادہ میں نے ہائپ دیکھی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ نام جو ہیں یہ پری پارٹیشن کے ہیں پرانے، اور لوگوں کی ایک ایفیلیشنز بھی ہیں ان ناموں کے ساتھ، اسپیشلی اکراس دی بارڈر، اور اس کے ساتھ ایک ریلیجس سینٹیمنٹ اٹیچ ہے. ٹھیک ہے، انڈیا والی سائڈ پہ بھی، ہمارے والی سائڈ پہ بھی، ان چیزوں کی وجہ سے شاید اس کو زیادہ ہائپ ملی، بٹ سو فار ابھی اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں. سڑکوں پر لگے سائن بورڈز بتاتے ہیں کہ ماضی میں حکومت نے پارٹیشن سے پہلے کے نام بدل کر نئے نام رکھے، لیکن سرکاری طور پر یہ کام مکمل نہیں کیا گیا. ڈی سی آفس لاہور سے حاصل ریکارڈز بتاتے ہیں کہ صرف ایک جگہ نکلسن روڈ کو نوابزادہ نصر اللہ خان روڈ کا نام دیا گیا، اور اب پارٹیشن سے پہلے والے نام بحال کرنے پر بات چل رہی ہے. علاقوں، سڑکوں اور چوکوں کے نام بدلنا تو نسبتاً آسان ہے، لیکن اصل مشکل ہے کہ ان نئے ناموں کو لوگوں کی روزمرہ میموری کا حصہ بنا دیا جائے. اسی لیے سالوں پہلے یہ سائن بورڈز جو ہیں وہ لگائے گئے جس میں نیا نام اور پرانا نام، جیسے کہ دھرم پورہ کا نام مصطفیٰ آباد رکھا گیا، اور یہ دونوں سائن بورڈز لگائے گئے تاکہ لوگوں کی میموری کا حصہ بن سکیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں لوگوں کو اپنے علاقوں کے پرانے نام زیادہ یاد ہیں، یا پھر وہ دونوں نام ایک ساتھ لیتے ہیں. مصطفیٰ آباد یہ لوگوں کے منہ پہ نہیں چڑھا. وہ دیکھیں نا، سامنے بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ پہ لکھا ہے دھرمپورہ، آگے بریکٹ میں لکھا ہے مصطفیٰ آباد. تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ دھرمپورہ ہی بولتے ہیں. میں نے جب وہ استعمال یہ اسلام پورہ بھی کہتے تھے، لیکن زیادہ یہ کرشن نگر سے مشہور ہے. نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو ہے نا بھائی وہی رہنا ہے. کافی بازار ہیں یہ، جیسے کہ سنتنا گھر ہے، یہ نیری پاڑ چونک، پھر ادھر بھگوان پورہ، اس سے اگلا جو روڈ ہے وہ دیسما روڈ ہے، سکھ کھوتا سنگھ روڈ، اور نہرو پارک آ جاتا ہے، عبدالی چونک آ جاتا ہے، چوہان روڈ آ جاتا ہے. وہ جو سامنے بلڈنگ ہے نا، اس کا نام ہے لکشمی. وہ پرانی بلڈنگ ہے اور لکشمی چوک اس کی وجہ سے یہ مشہور ہے. اس کے بعد جو ہے نیا نام ہے یہ مولانا ظفر علی خان. یہ اس نام کا کوئی نہیں جانتا ہے اس نام کو. 1947 سے پہلے لاہور ایک ایسا شہر تھا جہاں ہندو، سکھ، عیسائی اور مسلمانوں سمیت مختلف مذاہب کے لوگ ساتھ ساتھ رہتے تھے. اسی لیے کئی محلوں اور سڑکوں کے نام اس وقت کے مندروں، گردواروں، مشہور شخصیات، خاندانوں اور برطانوی دور کی یادگاروں سے جڑے ہوئے تھے. لاہور کی گلیوں میں یہ تاریخ آج بھی نظر آتی ہے. ایک لیئرز آف ہسٹری ہے جو اس خطے پر ہے. اس لیئرز کو ہم کبھی بھی ایک سٹروک آف پین سے ختم نہیں کر سکتے. دلی دروازہ کا نام ہے، آرکیٹیکٹ آف لاہور گنگا رام کا لفظ ہے. ایک ایک بلڈنگ، ایک ایک کالج، ایک ایک ہسپتال کا نام جو ہیں وہ بدلنے پڑیں گے. تو یہ تو پھر ایک ہم عجیب مخمصے میں پھنس جائیں گے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشنس ہیں. اب پنجاب کی حکومت لاہور کے پارٹیشن سے پہلے والے نام بحال کرتی ہے یا نہیں، یہ دیکھنا بھی باقی ہے. لیکن ایک بات صاف ہے کہ بٹوارے کے تقریباً 8 دہائیوں بعد بھی پارٹیشن سے پہلے کے نام نہ صرف سائن بورڈز اور ریکارڈز میں بلکہ لاہوریوں کی یادداشت اور روزمرہ کی زبان میں بھی زندہ ہیں. شمائلہ خان، BBC نیوز، لاہور.